Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen, all HODs, especially Mustafa Sahab, and all DGMs, GMs, senior managers, and सबसे पहले हमारी खूबसूरत और प्यारी ख़वातीन जिनके लिए आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है. Thank you everyone for joining us. Today we are going to celebrate International Women Day जो 8 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है. Welcome all of you on the behalf of MTL family. Without taking so much time, let's start the program. اور ہم فارملی اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے. سو ٹو اسٹارٹ دا پروگرام آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون مسٹر عبد الوحید ماجد خان فار ریسیٹیشن آف ہولی قرآن. سر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے. دین میں کوئی سختی نہیں، خوب جدا ہو گئی راہیں ہدایت کی اور گمراہی کی. تو جو انکار کر دے شیطان کا اور ایمان لے آئے اللہ پر، اس نے بڑی ہی مضبوط گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے خواتین کو زندہ رہنے کا حق دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور جو دین آپ کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، کیا وہ آپ کو کامیاب اور فلورش ہونے کا حق نہیں دے گا؟ اور اگر ہم آج ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب جہالت کا دور تھا، اور اس دور میں وہ ایک کامیاب عرب بزنس انٹرپرینیور تھیں. اس کے علاوہ ہمارا دین اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جس نے مرد اور عورت دونوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر فرض کیا ہے. اور آپ لوگ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ دنیا میں پہلی اسلامک یونیورسٹی کا قیام ایک فیمیل مسلمان نے کیا تھا جن کا نام فاطمہ الفہری ہے. تو میں کیوں نہ اپنے دین اسلام کی تبلیغ کروں اور کیوں نہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں ان کی بات کروں، کیونکہ دنیا کا کوئی مذہب عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیتا جو اسلام نے دیے ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ویمن اکنامک امپاورمنٹ کی، تو جو حق اسلام نے عورت کو وراثت میں دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. تو آج کا ہم پروگرام ان تمام خواتین کے نام کرتے ہیں جو گاؤں میں رہتی ہیں، جو شہر میں رہتی ہیں، جو آفیسز میں کام کرتی ہیں، جو گھروں پہ ہیں، جو ورکنگ ویمن ہیں، جو ہاؤس وائفز ہیں، جو کالجز میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، جو سنگل ہیں، میرڈ ہیں، ڈائیورسڈ ہیں، ویڈو ہیں، ینگ ہیں یا اولڈ ہیں، اور ان سب کے نام جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو. تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں دعوت دوں گی جناب اظہر صاحب کو کہ سر پلیز آپ تشریف لائیں اور ویلکم نوٹ جو ہیں وہ دیں ہمارے گیسٹ کو. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز کولیگس، میں ڈسکریمنیشن نہیں کروں گا چونکہ ہم سب کولیگس ہیں، تو میرا خیال ہمیں ایز اے کولیگ ہی سب کو لینا چاہیے.
آج کا یہ دن جیسے مس سمیرہ نے کہا کہ بہت اہم دن ہے. اس کا پرسپیکٹو صرف جو گلوبلی ایک وومن ڈے جس کو کی تاریخ شاید کہ 100 سال کی ہے یا 110 سال کی ہے, یہ پرابلی 1910 کے اندر فارملی اس کو منانا شروع کیا ایک جرمن خاتون نے جو کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھیں, جبکہ ایگریکلچر سے انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوا جہاں پہ خواتین کے حقوق یا ان کی ویجز کے حوالے سے یا ان کے کام کرنے کے ماحول کے حوالے سے مشکلات تھیں, ان کو درپیش کرتے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن اگر ہم میں دوبارہ وہی ریفرنس دینا چاہوں گا جو مس سمیرہ نے دی ہیں, اگر ہم اپنے دین کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمارے پاس تو 1400 سال سے زیادہ پرانی ہسٹری ہے جس کے اندر خواتین نے ایک سکسیسفل رول ادا کیا ہے. ان میں خاتون اول جو حضرت خدیجہ الزہرا, حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے, حضرت خدیجہ سے بعد جو اسلام کی فقہ بنی اور اس فقہ کے اندر جو ویلڈ ریفرنسز دیے گئے یا لیے گئے جو کہ مرد حضرات نے لیے وہ حضرت عائشہ سے جا کے لیے جو کہ ایک خاتون تھی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈسپائٹ دیٹ کہ جی نمبر جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی بڑی زیادہ قربت تھی, لیکن اتھارٹی پھر بھی ایک خاتون کے پاس گئی کہ جہاں پہ بھی ان کو فقہی مسائل آئے, اسلامک قوانین کے بنانے کے مسائل آئے تو ان سے ایک لائٹ لی گئی. اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت رابعہ بصری کا نام آتا ہے جنہوں نے مذہب کے اندر ایک اپنا نام کیا اور ان کا ایک مقام ہے. ایون امام شافعی کو بھی اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے جو انسپائریشن لی یا ٹیچنگز لی ان کے اندر بھی ان کی ایک خاتون ٹیچر ہیں جنہوں نے ان کے لیے ان کو ایجوکیٹ کیا. اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ایک خواتین کا رول آتا ہے جب سب کانٹیننٹ کے اندر ایک انڈیپینڈنس کی موومنٹ چلی. پھر اس کے بعد اس میں فاطمہ جناح کا ایک رول آتا ہے, بیگم رانا لیاقت علی خان کا ایک رول آتا ہے, اس سے پہلے خلافت موومنٹ کے اندر علی برادران کی والدہ کا نام آتا ہے. تو یہ وہ خواتین تھیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی. جو ادھر ہماری کولیگس بیٹھی ہیں یا جو دوسری خواتین ہیں, صرف ایک اپنے ڈٹرمنیشن یا کرج کی بات ہوتی ہے. اس وقت تو حالات بہت مشکل تھے لیکن انہوں نے اپنے اندر ایک کرج پیدا کی, ایک ڈٹرمنیشن پیدا کی اور ان کے اندر بہادری تھی. اس کے بعد اگر آپ ریسنٹ ایگزامپلز لے لیں, آپ پاکستان خواتین وزیر اعظم سب کانٹیننٹ میں رہی ہیں جس میں بے نظیر بھٹو ہیں, پھر اندرا گاندھی اس سے پہلے آپ لے لیں, پھر بنگلہ دیش کی پرائم منسٹرز آپ لے لیں. اگر آپ ان خواتین کو ایز اے وزیر اعظم دیکھیں تو وہ بہت سارے وزیر اعظم سے انہوں نے بہتر پرفارم کیا. اور صرف اگر ان کے اندر آپ ایک جو ایک پرائم کریکٹرسٹکس ہے کہ فرق کیا تھا, فرق یہ تھا کہ ان کی ڈٹرمنیشن تھی, فرق یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہادر بنایا, انہوں نے اب جو بھی حالات سرکمسٹانسز تھے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر بے نظیر کی جدوجہد لیں تو وہ ایک 10 سال کے گیپ کے بعد اس نے کام شروع کیا اور اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر بنوایا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کیلیبر کیسی طرح بھی ہے, اسی طرح لہذا آپ کا بھی کیلیبر یا ہماری جو موجودہ خواتین ہیں ان کا کیلیبر کسی سے بھی کم نہیں ہے. انیشلی ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کا مین رول میڈیکل کے اندر رہا ہے, ٹیچنگ کے اندر رہا ہے, لیکن اب ماشاءاللہ اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو خواتین جو ہیں وہ بوائز جو فیمیل گرلز ہیں وہ بوائز سے زیادہ نمبر لے رہی ہیں, ان کے میرٹ زیادہ ہیں, ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے. تو لہذا جو آنے والا وقت ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جی کوئی اس طرح کی ڈسکریمنیشن رہ جائے گی, بٹ جو کنسیڈرنگ دی کرنٹ انرولمنٹ آف فیمیل گرلز ان دا یونیورسٹی, آئی پرسنلی بلیو کہ ان کا ایک لیڈنگ رول ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ میرے کولیگس مائنڈ کریں جو بوائز ہیں, جو میل ممبرز ہیں, ان کا رول ایک تھوڑا سا ایک پیچھے آ جائے, لیکن یہ ساری ایک جس نے محنت کرنی ہے اسی نے آگے جانا ہے نا, اسی نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. اچھا, ایک بات جو ہم سب بیٹھے ہیں, بلکہ میں یہ جو ایونٹ ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہمیں ایز اے فیملی یونائٹ کرتا ہے. ان مائی اوپینین اس میں میل ممبرس کو بھی لے کے آنا چاہیے, چونکہ یہ صرف خواتین کا فنکشن نہیں ہے بلکہ میل ممبرس کا بھی فنکشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوچیں اور ری تھنک کریں کہ جی ہم کہاں پہ ہمارے اندر وہ خامیاں ہیں جو ہمارا مذہب ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے, جو ہمارا قانون ڈیمانڈ کرتا ہے, جو ایک گلوبل سوسائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے. وہ سب سے پہلے ہم اس کو اپنے گھر کے اندر ادا کریں کہ کیا ہماری بیٹیوں کو ایجوکیشن کے وہی وسائل میسر ہیں. اس کے بعد سب سے بڑا جو سب کانٹیننٹ کے اندر ایک ایشو آتا ہے, ویدر وہ انڈیا ہے یا پاکستان ہے, خواتین کو جو ان کی جائیداد کے حوالے سے ان کا رائٹ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, دوسری چیز جو وہ آ جاتی ہے, وومن امپاورمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک, یا وومن ریسپیکٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ وومن کو اکنامیکلی امپاور نہیں کریں گے. اچھا, اکنامیکل امپاورمنٹ کس طرح ہوگی کہ جی اس کے اندر ایک ایبلٹی ہے کوئی کام کرنے کی. اکنامک امپاورمنٹ کیسے ہوگی کہ جو اس کے کچھ ایسٹس ہیں. اب آپ اگر اسلام کی بات کریں, دیکھیں نا, جب ایک خاتون ہے
خاتون کا رول مرد سے بھی زیادہ ہے. مرد تو باہر کماتا ہے, خاتون ایک سوسائٹی کو بلڈ کرتی ہے, اس کا ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے. سوشل رسپانسبلٹی بطور ایز اے فیمیل ممبر, بطور بیوی جب وہ گھر میں ادا کر رہی ہے, تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ جی اگر آپ نے بچے کی اپ برنگنگ کرنی ہے تو اس کی فیڈنگ کے اخراجات مرد نے اس کو پے کرنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو, بچہ تو کامن ہے دونوں کا, لیکن بندے کی مرد کی ذمہ داری یا خامد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی اکنامک امپاورمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ ہرٹ نہ ہو. کیا ہماری کتنے پرسنٹ, میں خواتین کو تو نہیں کہتا, لیکن ہم میں سے کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو یہ اپنا ایک جو رول ہے, جو فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو لہٰذا آئی تھنک سو کہ جی آپ نیکسٹ ٹائم اور لوگوں کو بھی بلائیں تاکہ ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہو کہ جی ہمارا جو مذہب ڈیمانڈ کرتا ہے, ہمارا جو قانون ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہم کریں. چونکہ اللہ پاک کی ذات تو یہ کہتی ہے کہ میں تو کسی سے بھی ذرا بار ناانصافی نہیں کرتا, کسی کا حق نہیں رکھتا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی کسی کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ جی ہماری خواتین کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, کولیگس کا کوئی حق رکھے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اب میں دعوت دوں گی مصطفیٰ صاحب کو کہ پلیز سر آپ تشریف لائیں اور کچھ ورڈز آج کے حوالے سے, اور اس کے بعد کچھ ہماری فیمیلز ہیں جن کو اپنے پرائز ڈسٹریبیوشن میں بھی آپ نے حصہ لینا. تھینک یو سر. یہ آج جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے تاریخ کے مسائلوں کی, سوسائٹی کی جو ہماری ابھی تک سوچ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. میرے خیال سے عورتوں کو ایک ایکول اپرچونٹی کی تو ضرورت ہے یہاں پہ, لیکن یہ اپرچونٹی بلڈ کرنے کے لیے میرے خیال خواتین ہی ہماری کافی کیپیبل ہیں. اور ملت میں ہمیں ایک ذرا چھوٹا اگزامپل نظر آ رہا ہے, اور میرے خیال سے ذرا اور امپلائمنٹ کی جو اسپیس ہے وہ عورتوں کے لیے کھلنی چاہیے. ہمارے بورڈ پہ صرف ایک عورت کے لیے میرے خیال سیٹ ریزروڈ ہوتی ہے, لیکن یہ نمبر بھی بڑھنا چاہیے. جب ایک ایکول کنٹریبیوشن آتی ہے, اور میرے خیال سے تب ایک یونائٹڈ لیڈرشپ کے ساتھ میلز اور فیمیلز اکٹھا کام کریں گے تو کافی ایک فلی راؤنڈڈ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئے گی ہمارے ملک میں. اور میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. اب میں دعوت دوں گی جو ہماری فیمیلز میں موسٹ سینئر فیمیل اسٹاف ہیں, مس فرح ناز. مس پلیز کم آن دا اسٹیج. تھینک یو سو مچ مس فرح فار یور کنٹریبیوشن ود MTL. یہ پرچیز ڈپارٹمنٹ میں ہے, کوئی لاسٹ مور دین 10 ایئرس سے. تھینک یو میم. اس کے بعد میں دعوت دوں گی مس حمیرہ سے. یہ کوالٹی انشورنس میں کام کرتی ہیں. شی از ورکنگ ایز اے انجینئر اوور دیئر, اور ڈپٹی مینیجر کی کیپیسٹی میں یہ کام کر رہی ہیں, اور فرام لاسٹ مور دین 10 ایئرس سے یہ ملت کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مس فار یور کنٹریبیوشن. یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے آپ کے لیے. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گی مس عظمیٰ کو. مس پلیز آئیے گا. یہ وہ ہماری تمام فیمیلز ہیں جو مور دین 10 to 15 ایئرس سے ہیں ملت کے ساتھ. سو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے ہماری طرف سے. ویلکم. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی اب میں دعوت دوں گی جناب غلام مصطفیٰ صاحب کو, جو ہمارے جنرل مینیجر ہیں پروڈکشن کے. سر پلیز آپ تشریف لائیے گا اور کچھ آج کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اپنی جو ینگ انرجیٹک فیمیل کولیگس کو اس مبارک دن کے موقع پہ اور اس اہم دن کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ویسے اگر اس دن کی بات کی جائے تو یہ مغرب کی طرف سے آیا ہوا ایک دن ہے. ان کی عورتوں نے یہ دن شروع کیا تھا, کیونکہ ان کی عورت آج بھی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہی ہے, اور آج بھی وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ فائٹ آؤٹ کر رہی ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے اور خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں ہر دن عورت کا دن ہوتا ہے, اور عورت کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کہ باقی معاشرے جس کے لیے ابھی تک توجہ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ پورے گھر کا مرکز بن جاتی ہے اور اللہ کی رحمت تصور کی جاتی ہے. تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو بہن بن جاتی ہے اور بھائی اس کے تحفظ کے لیے آ جاتا ہے. جب وہ بلوغت پہ پہنچتی ہے تو وہ بیوی کا روپ دار لیتی ہے اور خامد
اس کے ہر قسم کے حق کا تحفظ کرتا ہے. پھر ماں کے روپ میں وہ اس کے پاؤں کے تلے جنت آ جاتی ہے. اور جب تھوڑی سی بوڑھی ہوتی ہے تو پھر دادی اور نانی. تو ہمارے ہاں تو ہر عورت کا ہر روپ جو ہے وہ مقدس اور مقدم ہے. تو اس لیے ہمیں ہماری عورتوں کو کسی حقوق کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ تمام حقوق میسر ہیں جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی قباحتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ عورت کو جو بنیادی تعلیم ہے اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے جد و جہد کرنی چاہیے. نہ صرف بیسک ایجوکیشن بلکہ ہائر ایجوکیشن، نہ صرف ہائر ایجوکیشن بلکہ فارن ایجوکیشن. جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے تعلیم کے سارے مواقع مہیا کرتے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی وہی ہونے چاہیے. اور اس سے بڑھ کے جب وہ اچھی تعلیم یافتہ ہو جائے تو پھر ہمیں اس کو اگر پریکٹیکل لائف میں آنا چاہے تو ہمیں پورا کا پورا اس کو مواقع دینے چاہیے کہ وہ عملی زندگی میں بھی آئے. اور یہ چیزیں ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، اپنی گلی محلے سے شروع کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرنی چاہیے، اور پھر معاشرے میں ایک پلیزنٹ چینج آئے گی. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے انہیرنٹنس کے اندر عورت کو نمایاں حق دیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، اور اب اس وقت تو قانون بھی بن چکا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے اپنے گھروں کے اندر بھی. تو میری سب سے استدعا ہے اس اہم دن کے موقع پہ کہ ہمیں عورت کو اس کی جائیداد میں جو حق ہے وہ ضرور دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی میں اپنا ختم کرتا ہوں. پاکستان پائندہ باد، ملت ایکٹر زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر. اسی کے ساتھ ابھی میں دعوت دوں گی مس عائشہ اسلم کو، جو آئی ٹی میں ہمارے ساتھ ہیں کوئی لاسٹ 13-14 ایئر سے. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی مس انم پلیز آئیے گا. یہ آئی ایف ایس میں ہیں فرام لاسٹ 3 ایئرس سے. یہ 2 ایئرس انہوں نے آئی ٹی کے ساتھ سرو کیے ہیں، اور اب یہ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہیں ایز اے کنسلٹنٹ آئی ایف ایس میں. تھینک یو مس انم. تھینک یو سو مچ سر. اس کے ساتھ ہی اب میں دعوت دوں گی جناب عمران احمد صاحب کو. سر پلیز آپ تشریف لائیے گا اور آج کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو سو مچ سر. جی السلام علیکم. بہت زیادہ باتیں، خوبصورت باتیں یہاں پہ میرے سب کولیگز نے ہسٹری کے ساتھ بھی بیان کی، اور جو ابھی حالات ہمارے ساتھ دنیا میں ہمیں فیس کرنے پڑ رہی ہیں ان کے ساتھ جو چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا کیا ہم لوگوں نے. مکمل نہیں ہو سکتا انسان جب تک جو 2 مخلوقیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں اور جو عزت ہمارے ریلیجن نے ان کو دیا، ان کو مکمل طور پر ہم لوگ نافذ نہ کرتے ہیں. بہت زیادہ تعلیمات ہمارے پاس ہمارے مذہب سے ملی، جس ہم ایشین معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ ہمیں یہاں کے رسم و رواج بھی ملے. ہمیں اس چیز کو کسی سٹیج پہ نہیں چھوڑنا. ہم شاید کچھ اپنے اگر پاکستان کے ریفرنس سے دیکھیں تو بہتر تعلیم یافتہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور شاید ہمارے ہاں عورت کو وہ مقام بھی کسی حد تک مل رہا ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شاید ابھی بھی وہ تعلیم نہیں پہنچ سکی. ہمیں اس دن کو اگر منانا ہے تو اس انداز میں منائیں کہ ہماری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچے کہ جہاں پہ عورت ابھی بھی محروم ہے. ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے معاشرے کو مکمل کرنا ہے اور ہر لحاظ سے مکمل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اب میں اظہر صاحب کو ایک بار پھر زحمت دوں گی کہ سر پلیز آپ تشریف لائیں اور کچھ جو گفٹ ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہماری فیمیلز کو دیں کچھ گفٹ. مس عالیہ پلیز. مس عالیہ بھی لاسٹ 5 ایئرس سے ہمارے ساتھ ہیں اور شی از ورکنگ ویری ہارڈ. انوائرمنٹلسٹ جو ہیں ابھی آج کل کام کر رہی ہیں ایز اے انوائرمنٹلسٹ. سو ہوپ کہ یہ کچھ چینجز لا سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.
اس کے ساتھ ابھی میں دعوت دوں گی جناب خرم صاحب کو. سر پلیز تشریف لائیے گا. بیسیکلی اظہر صاحب نے اس لیے مجھے کہا کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ جو وومن ڈے ہے یہ ہمارے لیے تو پچھلے 27-28 سال سے ہی ہے, تو یہ اور ایک سال میں 365 ڈے ہی ہے, یہ ایک دن والی تو بات نہیں ہے, تو اس لیے بہرحال. تھینک یو سو مچ سر. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گی مس عائشہ کو, جو ہماری کوآرڈینیٹر ہیں, ریسیپشن پہ ہوتی ہیں اور ہماری ڈفرینٹ کیوریز کو بھی رسپانس کر رہی ہوتی ہیں. تھینک یو عائشہ. اس کے ساتھ ہی مس ندا ہیں مارکیٹنگ میں ہمارے ساتھ, مارکیٹنگ سیلز سپورٹ یہ پرووائڈ کرتی ہیں اور شی از ورکنگ ویری ہارڈ. مس ندا تھینک یو سو مچ. یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے آپ کے لیے. اس کے ساتھ ہی ابھی میں دعوت دینا چاہوں گی راشد جاوید صاحب کو. سر پلیز کم ہیئر اور تھوڑا سا گفٹ ڈسٹریبیوشن میں آپ ہماری مدد کریں. تھینک یو سر. مس نبیلہ پلیز آپ آئیے گا. مس نبیلہ بھی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں. تو مس نبیلہ تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن. یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے آپ کے لیے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ابھی عدیل فاروقی صاحب. تھینک یو ٹو آل فیمیلس جو ہمارے ساتھ کمپنی میں ہیں اور جو ہمارے گھروں پہ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف آور لائفس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. ابھی مس آنسا ہوتی ہیں ہمارے ساتھ مارکیٹنگ میں. مس پلیز آئیے گا. یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے جو ہم آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. قمر چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈی جی ایم مارکیٹنگ ہیں. سر پلیز. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ریپیٹیشن ہی ہوگی اگر کچھ بھی میں میرا خیال کہوں گا, تو میری طرف سے وہی کومنٹس آپ کنسیڈر کر لیں جو خرم صاحب نے کہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مس سمیرہ جو ہیں یہ ہمارے پرچیز ڈپارٹمنٹ میں ابھی نہیں آئی ہیں. تو مس سمیرہ دس از ویلکم گفٹ ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ. تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف ایم ٹی ایل فیملی. مس مہوش ہمارے ساتھ کو لاسٹ 13 to 14 ایئرس سے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے ایم ٹی ایل کے ساتھ. تو مس یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے ہماری طرف سے. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف ایم ٹی ایل فیملی. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ. اینڈ آج کے ایونٹ کے لیے آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہوتی, سپورٹ نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ اتنا اچھا ایونٹ نہیں آرگنائز کر سکتے تھے. اسپیشلی تھینکس ٹو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, شمائل صاحب, اظہر صاحب, اور ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں جو ایچ او ڈی ایڈمن ہیں کرنل مختار صاحب, اس کے علاوہ عمران صاحب, بلال اور نعمان, ان کی پوری ٹیم. انہوں نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. جو ہم لوگ جس طرح کا ایونٹ چاہ رہے تھے انہوں نے اسی طرح اس کو ایگزیکیوٹ کروایا. تو اینڈ پہ ابھی میں جو ایچ او ڈی ہے ایڈمن اینڈ پرچیز ڈپارٹمنٹ کے کرنل مختار صاحب, ان کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور جو کلوزنگ سرمنی ہے اس میں کچھ اپنا جو رول ہے وہ پلے کریں. تھینک یو سو مچ سر. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Thank you very much, madam. It's a great honor for me for the closing comments and concluding remarks for this very prestigious ceremony. اس موقع پہ, اس ایونٹ کے اختتام پہ اگر میں سی او ایم ٹی ایل کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہے. یہ جو کچھ ہے یہ ان کی انسٹرکشن کے مطابق ہے, ان کے آرڈر اور ان کی بلیسنگ کے ساتھ ہے. اور میں اس کا وٹنس ہوں کہ جب کبھی بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے اسپیشلی ریگارڈنگ دی فیمیل اسٹاف کسی فیسلٹی کے لیے, کسی کام کے لیے, تو آؤٹ رائٹلی ہی از ویری کائنڈ اینڈ ہی ٹولڈ می کہ میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فیسیلیٹیٹ کریں. اور ہم یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کسی بھی اسپیکٹ سے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب
روڈ بلاک ہوتے ہیں تو 11 بجے تک میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جب تک ہر فیمیل اپنے گھر نہیں پہنچ جائے گی ہم گھر نہیں جائیں گے. جو مین کنسیپٹ اس کے پیچھے وہ ہے رسپیکٹ, عزت, احترام, کیئرنگ. آر وی ڈوئنگ اٹ؟ میرا خیال ہے یہ میرا تیسرا کارپوریٹ سیکٹر ہے, اینڈ آئی ہیو ایکسپیرئنس ٹوائس اینڈ تھرائس ان UNO. وہاں پہ بھی یہ سیلیبریشن ہوئی ہے, لیکن اس کا ایک اور سٹائل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو تھوڑی سی کسی گروپ کے اوپر ایک ویڈیو چلا دو تو پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا. وہاں پہ آئی ہیو سین اٹ اینڈ آئی واز دی کمانڈر دیئر. ہم امبیسڈر کو انوائٹ کرتے تھے اینڈ دے یوز کم آن دی ہیلی کاپٹرز ود دیئر فیملیز. پورا دن فیمیلس اور لیڈیز کا ہوتا تھا, اور اس میں ان کی یہ جو LCD چل رہی ہیں, TV چل رہے ہیں, ان کے اوپر ان کی وہ ویڈیو اور جو انہوں نے کمبائن ایفرٹ کی ہوتی تھی وہ چل رہی ہوتی تھی. اور یہاں پہ گفٹ فیمیل کو دیے جا رہے ہیں. وہ فیمیل گفٹ دیتی تھی, وہ کہتی یہ ہمارا ڈے ہے, اٹس آر ڈے, وی آر سیلیبریٹنگ, وی آر آنرنگ, وی ہیو بین آنرڈ. اور رات کو شام کو ڈنر جو تھا وہ میل کی طرف سے ہوتا تھا, جو سینئر لوگ ہوتے تھے, امبیسڈر بھی اس میں شامل ہوتے تھے اور ہمارے چیف بھی شامل ہوتے تھے. آئی ہیو بین دی کمانڈر, اور ہم سب کو انوائٹ کر کے اچھی جگہ پہ سب کو ڈنر دیتے تھے. تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. مین مقصد اس میں یہ ہوتا تھا کہ کیا ہم ایکول رائٹس دے رہے ہیں, ہم ایکولی ان کو کیئرنگ کر رہے ہیں, ایکولی رسپیکٹ دے رہے ہیں. وہ فیمیل گھر میں ہے, وہ فیمیل کسی سٹیج پہ ہے, کسی شاپ میں ہے, کسی انسٹیٹیوشن میں ہے, کسی کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, کسی کمپنی میں, کسی جگہ پہ بھی ہے. کیا میل اور فیمیل دونوں برابر چل رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ خیال کیا جا رہا ہے؟ سو دس از ایکسیلنٹ اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. یہاں پہ ملت میں پچھلے دفعہ ہم نے کیا تھا ان ٹائم, اسی دن یاد کرایا میرا خیال کسی فیمیل نے یاد کروایا, آئی جسٹ وینٹ ٹو سی یو, ہی سیڈ اوکے. تو ہم نے چھوٹی سی ٹی پارٹی کر دی, اس میں بات چیت بھی ہوگی. تو اٹ از دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک ان ملت. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اور اس میں تمام ایگزیکٹو کو انوائٹ کرنا چاہیے. آئی سجیسٹڈ کہ ملت کیونکہ ایک ایلڈر سسٹر ہے کمپنی, اور باقی اس کو MEL کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے, وہاں کے جو فیمیل ہیں ان کو بھی, سٹی آفس سے بھی اور MIPL سے بھی, اور ان کو ملت کو ہوسٹ کرنا چاہیے, باقی فیمیل کو ان کو اچھا لنچ دینا چاہیے. اس کے بعد سارے لوگوں کو شامل کر کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ہمیں اپنے مائنڈ کو ریفریشر ہے, ریمائنڈر ہے کہ ہم ان کا خیال کر رہے ہیں, یہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں, اور یہ بہت ہی ایک اچھا سٹیپ ہے, ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. somebody has taken it, اور آئی ایم ریئلی thankful to the organizing team جنہوں نے یہ کیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی ایکسپیکٹڈ کہ ان فیوچر میں بھی کریں گے. ایٹ دی اینڈ آئی ول ریکویسٹ دی آرگنائزنگ ٹیم, پلیز کم فارورڈ. آئی ہیو دی گڈ فوٹو ود دی چیف گیسٹ حضرت نور صاحب. شمائل آپ آئیں.